ہے کہ جو ذیابیطس کا مرض ہے، آخر ہم کیسے کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ذیابیطس کا مرض ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس وقت مریض کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اسے ذیابیطس کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، یعنی بار بار پیاس کا لگنا، بھوک کا زیادہ لگنا، گھبراہٹ، پسینہ بار بار آنا، یورین کا بار بار پاس کرنا، راتوں کو اٹھنا، کئی دفعہ حلق خشک ہو جانا، جسم کا اور ہاتھ پیروں کا سن ہو جانا، یہ تمام علامتیں ایسی ہیں کہ جس سے ہم کسی بھی طور سے سوچا جا سکتا ہے مریض جب شکایت کرتا ہے کہ یہ ذیابیطس کا شکار ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں دو تین چیزیں بنیادی، ایک تو بھوک کا بار بار لگنا، پیاس کا لگنا، پیشاب کا زیادہ آنا، اعصابی کمزوری کا ہونا، جسم کا اچانک کم ہونا شروع ہونا، جسم کا اچانک بڑھنا شروع ہونا، یہ تمام چیزیں اس طرف جا سکتی ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا جو جسم ہے یہ پورا ایک مشین کی حیثیت ہے، تمام اعضائے رئیسہ ہیں جو اپنے طور سے کام کرتے ہیں۔ معدے سے نیچے کی طرف ایک جگر کے پاس نچلے حصے میں ایک غدود ہے جسے ہم کہتے ہیں لبلبا یعنی پینکریاس۔ اچھا، جب ہماری غذا ہضم ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے اس پینکریاس میں ایک کیمیابی رطوبت ہوتی ہے انسولین۔ انسولین کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے جسم میں جو شوگر ہے اس کو کنٹرول رکھتی ہے۔ تھینک یو۔ ایک میں آپ کی بات تھوڑی سی روکوں گا۔ میں میرے پاس ایک کالر ہیں کراچی سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا نام؟ نقوی بول رہا ہوں کراچی سے۔ جی پوچھنا یہ چاہ رہا تھا سر، آپ کا ٹیلی ویژن کا والیوم کھلا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں آپ تک آپ کی آواز نہیں آ پا رہی ہے۔ والیوم بند ہے۔ جی اب حکم کیجیے۔ جی، میرے خاندان میں کسی کو شوگر نہیں تھی لیکن مجھے ہو گئی ہے یہ تقریباً 45 کی ایج میں آ کے۔ جی جی۔ پھر میں دوائیاں استعمال کرتا رہا تو اس سے بھی کنٹرول نہیں ہوئی، پھر میں انسولین پہ آ گیا۔ جی جی۔ اب انسولین میں لے رہا ہوں، وہ 70-30 کیا ہوتی ہے، مکس جو کہلاتی ہے، لیکن وہ ویری کرتے رہتی ہے۔ کبھی میں 30 صبح لے رہا ہوں تو 20 شام میں لے رہا ہوں، تو کب پتا چلتا ہے کہ نہیں صاحب پھر 40 پہ آ جائیں، پھر 30 پہ آ جائیں، تو یہ کیسے ایڈجسٹ ہوگی اور اس کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے؟ جی اس پر ہم گفتگو ضرور کریں گے، لیکن مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ آپ انسولین کہاں لگاتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے 6 جگہیں بتائی ہیں، بازو اور یہ جو پیٹ کا نچلا حصہ ہوتا ہے اور یہ ٹانگوں کو اوپر کا حصہ۔ جی رانے۔ جی رانے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور ہماری جو ماہر دونوں طبیبہ بیٹھی ہوئی ہیں اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ آپ تک آپ کا جواب ضرور پہنچے گا۔ بہت شکریہ۔ جی تو ہم انسولین کی بات کر رہے تھے۔ انسولین کی بات یہ تھی کہ انسولین جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے شوگر کو۔ ہمارے جسم میں جب شوگر پہنچ رہی ہوتی ہے جو خلیات کے ذریعے ان سے جلا بھی دیتی ہے اور توانائی ہمارے جسم کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جب انسولین میں کسی بھی وجہ سے انسولین کم ہو جائے یا ختم ہونے لگے تب وہ شوگر جو ہے وہ ہمارے جسم میں جذب نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ کہ جو شوگر ہے ہمارے جسم میں ہوتی ہے اس کا جو نیوٹرلائزیشن ایجنٹ ہے وہ انسولین ہے، اور انسولین کیونکہ نیوٹرلائز نہیں کر پاتی تو لہٰذا ہمارے جسم میں شوگر جو ہے وہ موجود ہوتی ہے خون کے اندر۔ مطلب اس کے اندر یہ ہے نا کہ ہمارا پینکریاس کا بالکل صحیح ہونا لازمی ہے اور اس کی جو سیکریشن ہے اس کا بالکل ٹھیک ہونا۔ بہت شکریہ۔ جی جی پلیز۔ یہ میں کہہ رہی تھی کہ ابھی میں نے اخبار میں پڑھا یہ ذیابیطس کے حوالے سے بھی کہ ایک رپورٹ آئی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں اس وقت 300 ملین افراد جو ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہیں اور ہر سال تقریباً 4 ملین افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل ہو جاتے ہیں۔ لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم جب ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو جو اہل خانہ ہوتے ہیں اور جو ملنے جلنے والے ہوتے ہیں وہ ایسا ترس کھانے لگتے ہیں، وہ مریض کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کی آخری خواہش بھی پوری کر دی جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ مرض ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ پیار سے برتاؤ کریں، اس سے دوستی کر لیں تو یہ مرض آپ کو تادیر سلامت رکھ سکتا ہے۔ مجھے آپ کا نہیں پتا کہ آپ اس کو کیسے لیں گی، لیکن میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی مرد کو ڈائبٹیز ہو جائے تو وہ اسے اپنی دوسری بیوی سمجھے، جس کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کو
لوگوں کے لیے بہت کارآمد ہو. تو سب سے پہلے تو خوراک کی بات کہ اس میں ہمیں ریشے دار اجناس کا استعمال ضروری ہے اس میں، اور سبز ترکاریاں جی اس کا استعمال ہمارے لیے بہت اچھا ہے ڈائبٹیز کے لیے. کہیں ہمیں لحمیات کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لحمیات کا مطلب پروٹین کی ضرورت پڑتی ہے. پروٹین، لیکن اس میں ہم اگر وائٹ میٹ یوز کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. ریڈ میٹ سے تھوڑا سا اجتناب برتنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد ہمیں غذا کے ساتھ ساتھ اپنا پورا نظام دیکھنا ہے. دن کا معمول کیا ہے ہمارا، ہم کب اٹھتے ہیں، کب بیٹھتے ہیں. ہم بہت زیادہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت آرام طلب ہے. آرام طلبی جو ہے وہ اس کا ایک سبب ہے، ڈائبٹیز کا ایک سبب ہے، جس سے بھی موٹا ہوتا ہے اور وہ مختلف مسائل کا